اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام الصبی العاقل صحیح بدلیل صحت اسلام علی رضی اللہ تعالی عنہ مسئلہ جی صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبی عاقل کا اسلام صحیح ہے. صبی عاقل کا اسلام صحیح ہے. بھئی بچہ کافر ہے تے عاقل ہو گیا ہے, سمجھدار ہے, وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے تو اس کا اسلام صحیح ہے. مارنے دے دلیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اسلام لائے تھے تو ابھی آپ بالغ نہیں تھے, تو آپ کا اسلام کی تو کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو لہٰذا آپ کا اسلام قبول کیا جانا یہ دلیل ہے کہ عاقل بچے کا اسلام صحیح ہے. جی ہاں جی کیا کہ جی بچے عاقل کا اسلام صحیح ہے اس دلیل کے ساتھ کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے جو اسلام لائے تھے تو اس وقت بالغ نہیں تھے. وہ قبول کیا گیا ہے. جی اگے کالا فخر الاسلام بثبوت اصل وجوب الایمان اصل وجوب الایمان علیہ لا وجوب الاداء فاذا اسلم وقع فرضا كصوم المسافر فلا يجب تجديده بالغا. بس فخر الاسلام نے فرمایا ہے, توجہ نہیں کیوں, بے ثبوت اصل وجوب الایمان علیہ. فخر الاسلام فرماتے ہیں جو بچہ عاقل ہے نا اس پر نفس وجوب ہے, اس پر بے ایمان لانا تجھ پر واجب ہے, نفس وجوب اس پر ہے, وجوب الادا کوئی نہیں ہے. کیونکہ وجوب الادا ہوتا ہے مکلف ہونے کے بعد. کیا کہ جی فخر الاسلام فرماتے ہیں کہ ایمان کا وجوب کا بچے پر نفس وجوب ہے نہ کہ وجوب الادا. سنیں جی بے ثبوت اصل وجوب الایمان علیہ سبی عاقل لا کے لہٰذا. اور سنو چونکہ اس پر نفس وجوب تھا, اس پر تو نفس وجوب ہو جائے تو بندہ کام کر دے. اے ہن زکوٰۃ فرض ہوئی ہے, اج دے دئیے تو سال تو بعد دوبارہ دینی ہے, ہو گیا جی. چونکہ نفس وجوب ہے لہٰذا جب اسلام لے آیا بچہ تو جو اس پر بالغ ہونے کے بعد فرض ہونا تھا نا وہ فرض واقعہ ہو گیا, وہ فرض کیا کہ جی لہٰذا جب بچہ بالغ ہو گیا نہ بچیا جب اسلام لے آئے تھے نا, اسلام بالغ نظر آ رہے ہیں, بچہ جو اس پر بالغ ہونے کے بعد اسلام لانا فرض تھا نا وہ فرض اب ادا ہو جائے گا. مثال دیں دینی جیسا کہ مسافر پر روزہ رکھنا, روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے لیکن اگر روزہ رکھ دے رمضان کی نیت سے تو اس کا فرض ادا ہو جائے, فرض. لہٰذا پس نہیں واجب تجدید ایمان بالغن, کہ جب یہ بچہ بالغ ہو تب ان کو کہیں جی کہ تم اس پر تم پر فرض نہیں تھا لہذا اب تم پر فرض ہے لہذا دوبارہ کلمہ پڑھو, یہ واجب نہیں ہے. یعنی افلا کے توجہ نہیں متوجہ ہوگا خطاب لتفریق الذمہ تھے, اس لیے کہ ذمہ فارغ ہو چکا ہے من قبل, اس سے پہلے. وہ سمجھے ہی کیا کہ جی جیسا کہ مسافر کا روزہ رکھنا سفر میں اس کو اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی, لیکن اگر رکھے گا تو وہ فرض ادا ہو جائے گا. لہذا رمضان کے بعد اس کی قضا کوئی نہیں ہے جو رکھ لیا اس نے. لہذا تجدید ایمان پس نہیں واجب بچے پر تجدید ایمان کب, چونکہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو جو بالغ ہونے کے بعد فرض ہونا تھا وہ ادا ہو گئے, وہ ونفاہ بس. اور شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ نے اصل وجوب کی بچے سے نفی کی ہے. انہوں نے کہا کہ نفس وجوب ہی کوئی نہیں ہے بچے پر, بلوغت سے پہلے نفس وجوب ہی کوئی نہیں. کیا کہ جی اور نفی کی ہے اصل وجوب کی بچے سے شمس الائمہ رحمہ اللہ نے. ان کی دلیل یہ ہے کہ اصل وجوب کا جو حکم ہے اب وہ کوئی نہیں ہے. اصل وہ حکم ہے وجوب الادا
تو وجوب الادا تو بلوغت کے بعد ہونی ہے، بلوغت سے پہلے وجوب الادا تو ہے کوئی نہیں ہے، تو جب نفس وجوب کا جو حکم ہے کون، وہ اب نہیں ہو سکتا، اب اس پر وجوب الادا تو فرض نہیں ہے، تو لہذا نفس وجوب بھی کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی دلیل ان کی دلیل یہ ہے کہ جو اصلی وجوب ہے اس کا حکم نہیں ہے اور وہ وجوب الادا ہے۔ وفی ہے وفی نظر، علامہ شمس الائمہ رحمہ اللہ کے اس جو ہے نا نفی کرنے میں نظر ہے، کیوں؟ لأن لا نسلم أن حكمه ذلك بل ذلك حكم الخطاب وأنما حكمه صيغة الأداء يعني الواجب۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ نفس وجوب کا حکم صرف وجوب الادائی ہے، سنیں، بلکہ یہ جو وجوب الادا ہے نا یہ تو خطاب کا حکم ہے کہ جب بندہ بالغ ہوتا ہے، خطاب متوجہ ہوتا ہے، اس وقت وجوب الادا ذمہ آتا ہے، تو وجوب الادا یہ تو خطاب کا حکم ہے نہ کہ حکم ہے جی، محض حکم نفس وجوب کا صحت الادا عن الواجب، کہ اگر وہ واجب کر دے وقت سے پہلے تو یہ واجب صحیح ہو جاتا ہے، یہ حکم ہے نفس وجوب کا جی۔ سنیں بس جی میں زکوٰۃ وقت تو پہلا دیتی، نفس وجوب تو بات کی ہوگی، یہ زکوٰۃ صحیح ہے جی۔ ہاں جی کیا ہے جی؟ اللہ بہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شمس الائمہ کے اس قول میں نظر ہے، اس لیے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ نفس وجوب کا حکم وہ وجوب الادا ہے، بلکہ وجوب الادا خطاب کا حکم ہے اور بعض حکم نفس وجوب کا صیغۃ الادا الواجب ہے۔ او ویکھو دھیان نال، اسلام سبی عاقل کا صحیح ہے میرا بہن بے دلیل صحت اسلام علی رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تھے تو آپ کی عمر مبارک مختلف روایتیں ہیں کہ عمر مبارک 7 سال تھی، 8 سال تھی یا 10 سال تھی، اللہ اختلاف روایات، اور جتنے روایتیں جو اختلاف ہوئے اتنے محقق بننے کی لوڑ نہیں بھی ہوں انہوں کوئی مسئلہ تو نہیں پتا کہ بھئی نہیں جی نہیں 7 سال سی جی، نہیں جی نہیں 8 سال، یہ تو کوئی گل بدی شریعت بھی جڑی بھی۔ اچھا اسی طرح مثلا بھی سرکار کو معراج 27 رجب کو یا اور بھی روایتیں نے، اگر 27 نو ہوئے تو پھر کوئی خاص مسئلہ ثابت ہونا ہے، تو جی 26 رجب ہوئے تو پھر کوئی مسئلہ وہ خاص ختم ہو جاتا ہے جی۔ تو مطلب یہ چیزیں جہاں نا اختلاف جا اس طرح سونے دے وصال دے بارے وچ کہ بھی وہ سفر دا آخر سے یا ربیع الاول دی پہلی سی، یا اسی طرح ولادت دے بارے وچ 12 نہ بھی قول اور بھی قول نے، تو لہٰذا ان چیزاں تے لڑنے دی تے تحقیقاں دی ضرورت نہیں ہو پلا ہوئے کہ اچھا خیر دھیان کرو وے، یعنی جڑی گل کرنے والی وہ ہے کہ پتر تو بالغ ہو گیا، نماز فرض ہے، نماز پڑھ جی، کم ہے کرنے والا جی جی دھیان کروے کہ آپ کی عمر مبارک اختلاف ہے، تو لہٰذا اس وقت پھر آپ بالغ نہیں سننا، تو آپ دا اسلام قبول، سبحان اللہ۔ قال فخر الاتقال مگی، مطلب آپ دے اس اسلام نو دلیل بنایا ہے ستے، اور ظاہر ہے ہر مسئلے تے کوئی دلیل ہے نا، تے دلیل بنایا جی۔ قال فخر الاسلام، بزدوی نے فرمایا ہے کہ جتنے فخر الاسلام میں زیادہ تر مشہور علامہ بزدوی نے اصول جڑی اصول بزدوی 4 جلداں والی کہ انہوں نے فرمایا بے ثبوت اصل وجوب الایمان علیہ، بے سبی پر جو ہے نا، جو سبی عاقل ہو گیا ہے اس پر وجوب ایمان ہو گیا ہے، نہ کہ نفس وجوب آ گیا، وجوب الادا بھی۔ پس جب اسلام لایا بچہ تو واقعہ ہو جائے گا، یعنی واقعہ ہو جائے گا اس کے فرض سے جو بلوغ کے بعد ہونا تھا، وہ فرض سے ادا ہو گیا، وہ فرض ادا ہو گیا، جیسا کہ مسافر کا روزہ واقعہ ہوتا ہے رمضان کے، تو پس نہیں واجب بچے پر، اے گل جی نفی کی ہے اصل وجوب ایمان کی بچے سے کنہوں نے؟ باوجہ عدم ترتب اصل وجوب کے حکم کے اس پر، بھی اصل وجوب کا جو حکم ہے نا وہ مترتب نہیں ہوتا، اور وہ یعنی حکم اصل وجوب کا کیا ہے؟ کس پر؟ بچے پر نہیں ہے جی،
اور نہیں واجب بچے پر ادا قبل البلوغ. سنا جی تو لہذا نفس وجوب بھی کوئی نہیں. لہذا اس میں یعنی اس میں کہ گئے اس کی طرف نظر ہے، اس لیے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ حکم اس کا یعنی حکم یہی ہے یعنی، بلکہ وہ یعنی یہ حکم ہے کس کا؟ خطاب کا. تو خطاب متوجہ ہوتا بلوغت تو بعد بجارد دو اور وارد ہوتا ہے خطاب کا حکم کدوں؟ محض حکم اس کا کس کا؟ صحت الادا عن الواجب، یعنی جب ادا کر دے بچہ واجب کو تو یہ واقعہ ہوگا مسکت للواجب، اور جو ذمہ واجب سے ساکت ہو جائے گا اور مانع ہو جائے گا خطاب کی توجہ سے اس کی طرف بعد قبل البلوغ. سنیں نا جی کہ اب قبل البلوغ جو اس کی طرف خطاب متوجہ ہونا تھا کیڑا اسلام میں، اگر ہوگا نا بعد البلوغ تو یہ زیادہ قبل دی بجائے بعد ہوگا تو تا کم ٹھیک جی کہ بلوغت کے بعد جو اس کی طرف خطاب متوجہ ہونا تھا کہ اب تو بالغ ہے تو کیا کر اسلام لا، اب وہ خطاب متوجہ نہیں ہو گئے. اور سمجھے بعد البلوغ قبل البلوغ نہیں، تبھی لہٰذا بھی اس کا فرض ادا ہو گیا. چلو جی مسئلہ بچے کا اسلام، بچے عاقل کا اسلام صحیح ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی صحت کی دلیل کے ساتھ فَإِنَّهُ آمَنَ قَبْلَ أَن يَبْلُغَ الْحُلْمَ، فرمایا فخر الاسلام نے بے اصل وجوب الایمان علیہ کے ثبوت کے ساتھ، یعنی بچے ہوتے نفس وجوب ہے نہ کہ وجوب الادا، یعنی قول کیا ہے اس نفس وجوب کے ثبوت کا تو قول کیا ہے، وجوب الادا کے ثبوت کا قول پس جی. اور وجوب الادا بھئی پس جب اسلام لے آیا بچہ تو واقعہ ہو جائے گا فرض مسکتن لما فی الذمۃ بعد البلوغ، جیسا کہ مسافر کا روزہ. او فلا یتوجہ الخطاب بایجاب الاداء لتفریغ الذمۃ عن اخرى، پس نہیں واجب تجدید اس کی کس کی؟ بالغن، درا حال کہ بچہ بالغ ہو. اور نفی کی ہے اس کی کس کی؟ شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ نے بابجا عدم حکم اس کے کس کے؟ اور وہ کون حکم وجوب الادا ہے، چونکہ ان وجوب الادا کو نہیں گل مکی. اور اس میں کس میں نظر ہے، اس لیے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے کہ حکم اس کا کس کا؟ ذالک یہی ہے کون؟ بلکہ وجوب الادا حکم ہے خطاب کا، محض حکم اس کا کس کا؟ صحت الادا عن الواجب، اس حیثیت سے کہ کیا ہے منع کرے گا بعد ادا کے ان توجہ الخطاب سے، بعد میں خطاب متوجہ نہیں ہوگا چونکہ مسلمان ہو چکے ہیں. شاباش شاباش شاباش. العقل شرط التکلیف اذ به الفهم. مسئلہ جی عقل تکلیف کی شرط ہے، مکلف ہونے کے لیے عاقل ہونا شرط ہے. کیا کہ جی مسئلہ عقل مکلف ہونے کے لیے شرط ہے، کیونکہ عقل کے ساتھ ہی فہم ہوتا ہے، عقل کے بغیر فہم نہیں ہے. یعنی شارع کے خطاب کو جو سمجھنا ہوتا ہے وہ عقل کے ذریعے سمجھنا، اس کے بغیر تو نہیں سمجھا جا سکتا. جی کیونکہ عقل کے ساتھ ہی فہم ہوتا ہے. سنیں اب سوال تھا کہ 8-9 سال کے بچے بڑے بڑے سیانے ہوتے ہیں جی لہذا پھر وہ مکلف ہونے چاہیے جی. تو اس کا جواب وذالک، یہ جو عقل ہے نا یہ متفاوت ہے بشدت ایک کلی مشقے کے. کون؟ عقل. سارے میں عقل پوری نہیں،
ہن پھر کو معیار ہونا چاہیے کہ بندہ اتنے پہنچے تو شرن و مکلف ہو جائے. ولا يناط سمجھے ہی کہ یہ جو عقل ہے یہ کیا ہے؟ متفاوت لہذا ولا يناط. بسم اللہ جی. بالبلوغ عاقلا بس فتکلیف ہو. تکلیف دائر علیہ. لہٰذا اب معیار یہ بنائے کہ نہیں مدار نہیں منات بے کل قدر، ہر قدر کے ساتھ بے جس درجے وچ بھی عقل ہوئے تو بندہ مکلف ہوئے. یہ گل نہیں، یہ گل. بسم اللہ. پس فَأُنِیتا تکلیف کا مدار بالبلوغ ہے. بالبلوغ مجنونن نہیں، بالبلوغ عاقلن، کہ وہ بالغ ہویا ہے تے عاقل ہے. اے مدار تکلیف ہونے بندہ مکلف ہے. ہون پاویں ایندا حافظہ جناب وہ آسمانہ تے چڑھیا ہے تے پاویں ایندا حافظہ جڑا نے مٹی نال لگا ہے، جو بھی ہے بلوغت تو بعد یہ بندہ کی ہے، یہ بندہ مکلف ہے جی. سنیں جی عاقلن. تو یہ تو لہذا تکلیف جو ہے وہ دائر ہے بلوغ عاقلن وجودن و عدمن، کہ اگر وہ عاقل بالغ ہویا عاقلن تے مکلف ہے، اگر بالغ ہویا غیر عاقل مجنون تے مکلف کوئی نہیں. مکلف اے شابہ سے جیسا کہ رخصت دائر ہے کس پر؟ سفر پر. او بے نستور وجودن بھی تے عدمن بھی. بھائی رخصت بھائی جڑا سفر ہے تو رخصت ہے، سفر نہیں تو رخصت نہیں، پاویں مشقت ہوئے تو پاویں نہ ہوئے. کیا کہ جی اور عقل متفاوت ہے، لہذا نہیں منات تکلیف کا ہر قدر کے ساتھ. بس تکلیف کا منات بلوغ عاقلن کے ساتھ ہے، لہذا تکلیف دائر ہوگی عقل پر، بلوغ پر عقل کے ساتھ. سنیں جنا تکلیف دائر ہے بلوغ مال عقل کے ساتھ. گل سمجھ آ گئی جی جی. اچھا انہوں پڑھ لو پھر اگلی گل پڑھ دیں. بسم اللہ اور دھیان کرو گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جان اس بات کو کہ عقل شرط ہے کس کی؟ کیونکہ عقل کے سبب سے ہی اور عقل متفاوت ہے بشر کے افراد میں باعتبار میں علم حاصل کرنے میں ساریاں دی عقل ایکو جی نہیں ہے. وہ بلوغت تو پہلا کئی بندے سال جی حفظ کرتے ہیں، کئی کرم والے 5 سال کٹ کھا کھا کے بھی سورہ والناس کلی پکا کے گھر آتے ہیں جی جی. تو یہ عقلاں مختلف نے جی جی. تو حافظ ہے پورا، تو سمجھا بھی میں سادہ اشارہ کہتا ہے، میں کوئی حفظ کرایا میں نے کیا پتا تو کنی کٹ کھا دی ہے جی. ہاں جی اور سمجھے ہی. لہٰذا ولا یناتو تے لا یتعلقو تے ولا یرتبطو، لفظ لیندے تک گل کھل جائے. لہٰذا نہیں تعلق پکڑے گی اور نہیں مرتبط ہوگی تکلیف ہر قدر کے ساتھ کس سے؟ پس فَأُنِیتا و معلق کیا گیا تکلیف کو بلوغ کے ساتھ فی لا فی حال الخلاصہ. تکلیف دائر ہے اسی پر یعنی عقل پر جی. قرآن پاک بھی تائیں فرماندے نے بار بار اس میں نشانیاں ہیں اولو الباب کے لیے. کن کے لیے؟ اگر چوتھے اولو الباب خاص مراد نے جنہوں کو شرعی شعور ہے جی جی جی. چلو جی اوکے دے گئے ہیں اندہ مانا کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ عقل شرط ہے تکلیف کی، کیونکہ عقل کے ساتھ ہی فہم ہے لا بغیر ہی. اور یہ کون؟ یہ متفاوت ہے بشدت اور نہیں منات یعنی نہیں تعلق پکڑتا، نہیں منات کس کا؟ اور تکلیف کا ہر قدر کے ساتھ، ہر قدر کے ساتھ تکلیف کا مدار نہیں ہے اور تکلیف تعلق نہیں پکڑتی جی. بسم اللہ.
پس مدار کس کا؟ تکلیف کا بلوغ کے ساتھ ہے. آکلن پس تکلیف دائر ہے اسی پر، یعنی کس پر؟ بلوغ آکلن پر، وجودن و الاخر. ہاں جی شمع نہ کرو جی. مسئلہ عقل تکلیف کی شرط ہے کیونکہ عقل کے ساتھ ہی فہم ہے اور عقل متفاوت ہے اور نہیں تعلق پکڑتی تکلیف ہر قدر کے ساتھ. پس تعلق پکڑے گی تکلیف بلوغ عاقلن کے ساتھ، لہذا تکلیف دائر ہے بلوغ عاقلن پر. جی قال البيهقي رحمه الله تعالى الأحكام انما خبری إنما تعلقت بالبلوغ بعد الهجرة وقبلها إلى عام الخندق كانت تتعلق بالتمييز انتهى. اور صبر 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 اور دیکھو نا اتنے لکھا ہے یہ تائید ہے احکام کے مدار کی بلوغ کے ساتھ. اتنے پاس لکھے اوے وے امام بہقی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، توجہ کرے جی، احکام ماز تعلق پکڑتے ہیں بلوغ کے ساتھ ہجرت کے بعد اور ہجرت سے پہلے عام الخندق تک، خندق والے سال تک. سنیں جی تو کانت وقبل استغفر اللہ احکام تعلق پکڑتے ہیں بلوغ کے ساتھ بعد الہجرت، ہجرت تو بعد احکام دا تعلق کندے نالے؟ بلوغ نالے. اور قبل الہجرت کی قبل الہجرت خندق والے سال تک احکام تعلق پکڑتے تھے صرف تمیز کے ساتھ. انتہا اے انہیں گل کیتی ہے، لہٰذا ہجرت تو بعد قیامت تک احکام دا تعلق کندے نالے؟ اے تائید پیش کی تھی اس گل تے. آنکھوں نے کیا آکھے جی؟ امام بہقی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ احکام خاص تعلق پکڑتے ہیں بلوغ کے ساتھ ہجرت کے بعد اور ہجرت سے پہلے والے سال تک تھے احکام تعلق پکڑتے تمیز کے ساتھ. انتہا سنی اس گل سمجھو نا کہ تاں کو اگر ٹریے جی. او بے خود رو او مولی فضیل پریشان پہ ہوندے بے کی آکھیا نے قال البہقی فی سنن الصغرا یا معرفت الاسار کتاباں دے نام نے جی. بہقی شریف ری سنن الصغرا اور جو نہ دی کی آکھیا ہونا کہ احکام ماز تعلق پکڑتے ہیں کس کے ساتھ؟ بلوغ کے ساتھ ہجرت کے بعد اور بہرحال قبلہا خندق والے سال تک، ہجرت سے پہلے خندق والے سال تک. پس احکام تعلق پکڑتے تھے کس کے ساتھ؟ تمیز کے ساتھ. آپ نے گل آکھیے کہ خندق والے سال تو پہلا اور 4 ہجری تو پہلا احکام دا تعلق سی صرف تمیز نال. جڑا بچہ ممیز نہ عقل ہے وہ شریعت دا مکلف ہے پورا. خندق والے سال تو بعد قیامت تک جڑا قانون ہے وہ ہے کہ احکام تمیز نال نہیں تعلق پکڑ دے بلکہ سمجھائے جی گل دی کہ کوئی نہیں کہ نہیں کھانے چ پئی. یہ گل کی تھی کنہ رحمہ اللہ نے. اور دوجی کتاب کھول گل سمجھ آئی جی آپ دی. آپ نے گل کی تھی کہ خندق والے سال تو پہلا سونے دے نبوت دے اعلان تو بعد خندق والے سال تو پہلا احکام دا تعلق صرف بلوغ نال نہیں سی بلکہ جیڑا بھی بچہ عاقل ہے وہ شریعت دا مخاطب ہے جی. تے خندق والے سال تو بعد پھر قانون بنیا کہ ہون بندہ جڑا ہے نا مکلف ہوئے گا جڑا بالغ ہوئے گا. حکام کا تعلق بلوغ کے ساتھ ہے. انہوں نے کہنے تھے جی ہوں پہنچ گئے ہو کہ کوئی نہیں پہنچے. قال البہقی فی سنن صغرا و نحوی فی المعرفہ احکام ماز تعلق پکڑتے ہیں کس کے ساتھ؟ اور بہرحال قبل الہجرت خندق والے سال تک جی. او خندق بھی بعد الہجرت ہی ہے لیکن اصل سی اینج گل کہ بھئی اعلان نبوت تو بعد مکی زندگی تے ہجرت والے 4 سال
ہن تعلق ہے تمیز نال تے بعد وچ تعلق ہے بلوغ نال. تتعلق بالتمیز انتہا. اور خندق تھی ہجرت کے بعد 4 ہجری کو یا روایت کے اختلاف ہیں. سنیں جی کیلا اعتراض کیا گیا، کہا گیا ہے کہ امام بہقی کے اس فتوے میں اس قول میں نظر ہے. اسی انہوں نے بخانے ہاں کہ 4 ہجری تو پہلے بھی بالغ نابالغ اتے حکم نافذ نہیں ہویا. وہ دھیان کرے جی اس لیے کہ تحقیق ثابت ہے صحاح کے اندر کہ حضرت جابر تے وابن عمر رضی اللہ عنہما پیش کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عہد والے دن. عہد خندق تو پہلے بھی کوئی نہیں. عہد والے دن پیش کیے گئے اور ان کی عمر 15 سال سے کم تھی تو سرکار نے دونوں کو قبول نہیں فرمایا. تا دیکھ لو بھی جو چھوٹے نے جی تو قبول نہ فرمانے کا مطلب ہے کہ جی بالغ نہیں تو ذمہ احکام کوئی نہیں ہے کہ جی اے نظر ہے جی وہ سمجھے ہی. تو اور پیش کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خندق والے دن دونوں، حالانکہ اس وقت ان کی عمر 15 سال. تو سرکار نے دونوں کو قبول فرما لیا اور نہیں وارد ولم یہاں نہیں رد کیا، ان دونوں کو بھی قبول کر لیں. یہ دلیل صریح ہے اس پر کہ جہاد نہیں تھا فرض ان دونوں پر کس دن، عہد والے دن. تو تو پس ثابت ہو گیا احکام کا مدار خندق والے سال سے پہلے بھی کس کے ساتھ کہنا ثابت ہو گیا. اور امام بس گل مکی یہ صرف اعتراض دسیا جی. باقی دسے بھی ایک قول نقل کیوں کیتا بھئی علامہ محب اللہ بیاری اتنے گل کیوں لے آندی کہ امام بہقی نے گل کیتی ہے کہ قول بہقی کا تائید پیش کیا ہے احکام کے مدار کے لیے کس کے ساتھ اے شابہ سے کیونکہ نہ بھی داخل نے بھی خندق تو بات کیے احکام تو تعلق کن نالے بلوغ نالے جی. جیسا کہ فی بعض شروع اور کالا برکت الہبادی حاضہ بیان و واقع انتہا. سنیں ہی اگلی گل تو ساری پڑھی جائے نا ہوں پڑھ دیں کو جی چلو جی منع کرو کہ دیں گے. فرمائے امام بہقی نے احکام محض تعلق پکڑتے ہیں بلوغ کے ساتھ ہجرت کے بعد، لیکن ہجرت کے بعد خندق تو بعد. اور بہرحال اور مانا واما اور بہرحال ہجرت سے پہلے خندق والے سال تک احکام تعلق پکڑتے تھے تمیز کے ساتھ. انتہا جی. امام بہقی رحمہ اللہ نے احکام از تعلق پکڑتے ہیں بلوغ کے ساتھ ہجرت کے بعد اور بہرحال ہجرت سے پہلے خندق والے سال تک تعلق پکڑتے تھے تمییز کے ساتھ. انتہا. شاباش جی. فلا یجب اداء شیء علی الصبی. بس لہذا ہوں یہ امام بہقی دی گل نہیں مطلقاً جڑی گل چلتی بھی بے بچہ جو ہے نا جی بھی جو ہے نا احکام جو تعلق پکڑتے ہیں کب پکڑتے ہیں بلوغ کے ساتھ. بلوغ کے بعد. جی بلوغ تو پہلے حکام کوئی نہیں. ہوں اس اتنے جڑے مسئلے دسنے نے لہٰذا پس نہیں واجب کسی شے کی ادائیگی بچے پر ولو کانا کیا کہ جی لہٰذا نہیں واجب کسی شے کی ادائیگی بچے پر اگرچہ عاقل ہو. خلافاً ابی منصور والمعتصل فی وجوب الایمان. برخلاف ابو منصور ماتریدی کے اور برخلاف معتزلہ کے وہ کہتے ہیں کہ بچے عاقل پر ایمان کا وجوب الادا یہ واجب ہے. وہ پیچھے تو نفس وجوب ہے نا ان اور گل چلتی پیجھے کہ یہ ابو منصور ماتریدی اہل سنت اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ بچے عاقل پر ایمان کا نفس وجوب بھی ہے اور وجوب الادا بھی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ بلوغت سے پہلے ایک حکم تعلق پکڑتا ہے وہ کیا ہے ایمان کا وجوب الادا. نفس وجوب تو پیچھے بھی قول ہے نا ایمان کا. ہاں جی شبہ کیا کہنے کیا بھائی خلاف ہے پچھلا کہنا کہ فلا یاجب ادا شیئا علی الصبی. جی ابو منصور ماتریدی اور معتزلہ کے ایمان کے وجوب میں کیڑا وجوب او وجوب الادا نفس وجوب نہیں فإنہم ذهبوا الی عقابہ بترکہ. بس کیونکہ
ابو منصور ماتریدی تو معتزلہ گئے ہیں اس بات کی طرف کہ اگر بچے نے ایمان قبول نہ کیا اور مر گیا تو اس کو عقاب ہوگا، اس کو تو عقاب تب بھی ہوگا کہ وجوب الادا تھا، ذمہ مولوی شفاق دے تو ستا رہ چکا. کیونکہ ابو منصور اور معتزلہ وغیرہ گئے ہیں بچے کے عقاب کی طرف ایمان کے ترک کے ساتھ. آگے سمجھے. قاضی ابی زید حیث قال بوجوب جمیع حقوق اللہ تعالی علیہ. صبر. قاضی ابو بکر باقلا قاضی ابو زید وہ بھی مخالف ہیں، وہ اگاں اس تو چلے گئے نہیں، کیونکہ انہوں نے فرمایا قاضی ابو زید رحمہ اللہ نے جتنے حقوق اللہ ہیں ایمان اور ایمان کے غیر سب بچے پر وجوب الادا، سب بچے پر. ایک خندق تو پیچھا چلے گئے نہیں جی. ہاں جی کیا کیا جی. اور برخلاف قاضی ابو زید کے، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ جتنے بھی حقوق اللہ تعالی ہیں وہ سب بچے پر واجب ہیں اللہ ان الاداء سقط بعذر الصبا. آندھنے بچے ہوتے حقوق اللہ سارے ہیں واجب الادا نے، مگر یہ کہ ادائیگی ساکت ہے فی ما سوى الایمان بعذر الصبا لقصور البدن، چونکہ اس کے بدن قاصر ہے ابھی اس لیے ادائیگی ساکت ہے. ادائیگی ہے صحیح جی میں بالغاں ہوتے مجبوریاں نے انہیں دی وجہ تو ادائیگی ساکت ہو جاندی، اس واسطے ان دے بچپنے دی وجہ تو ادائیگی ساکت ہے لیکن ادائیگی ہو گئی ہے جی. ہاں جی شبد. مگر یہ کہ ادائیگی بچے پر ساکت ہو گئی ہے بچپنے کے عذر کی وجہ سے. یہ لیکن کیڑی کس دی؟ فی ما سوا الایمان، ایمان دی ادائیگی واجب بھی ہونی تے ما سوا دی ادائیگی جڑی ہے نا او ساکت ہے. نفس وجوب بھی ہے، وجوب الادا بھی ہے، لیکن عذر دی وجہ تو ادا ساکت ہے. ذمے آ گئی ہے وہ ساکت تاؤں دینے مولی عبداللہ بھی پہلے ذمے آوے، جی ذمے نہ آوے تو سکوت کیڑی شاید ہے جی. بھئی ادائیگی ذمے آ گئی ہے لیکن ایک عذر آ گیا کیڑا بچپنا، اس وجہ سے ادائیگی کیا ہے ساکت ہے. سنے ہی او بیخ بے ادروں میرے پین او شابہ سے. اور جب ثابت ہو گیا احکام کا مدار بالبلوغ اور منسوخ ہو گیا اعتبار، اور جڑا پچھو بزرگاں دی قول سمجھے ایک کو نہیں، تو پس ہن کی نکلیا نتیجہ؟ پس نہیں واجب کسی شے کی ادائیگی کس پر؟ خلاف ہے واسطے اے بھی نال نہیں ساڑھے بابے اور معتزلہ کس میں فی، کیونکہ یہ گئے ہیں بچے کے عقاب کی طرف بے ترکل، اور یہ خلاف ہے نصوص کے جو واردہ ہیں بچے کی عدم تکلیف میں، اگرچہ کیونکہ نصوص آگے آ رہے ہیں اور بھی بہت سارے ہیں جی. اور خلاف ہے واسطے قاضی ابو زید دبوسی رحمہ اللہ کی ان کی کتاب ہے تقویم، ان دو جو نے گل کی تھی کیونکہ انہوں نے فرمایا بے وجوب جمیع، مگر یہ کہ ادائیگی ساکت ہے بچے سے بے عذرے لقصور البدن. سمجھے ہی؟ چلو جی کتھے میں پس نہیں واجب ادائیگی کسی شے کی بچے پر، خلاف ہے واسطے ابو منصور ماتریدی کے اور معتزلہ کے ایمان کے وجوب میں، کیونکہ گئے ہیں بچے کے عقاب کی طرف ایمان کے ترک کے سبب، اور خلاف ہے واسطے قاضی ابو زید دبوسی کے، کیونکہ فرمایا قاضی ابو زید، قول کیا قاضی ابو زید نے جمیع حقوق اللہ تعالیٰ کے وجوب کے ساتھ بچے پر، مگر یہ کہ ادائیگی ساکت ہے بچپنے کے عذر کی وجہ سے. شابہ جی. ادائیگی کسی شے کی بچے پر خلاف ہے ابو منصور ماتریدی اور معتزلہ کا ایمان کے وجوب میں.
کیونکہ وہ گئے ہیں بچے کے عقاب کی طرف ایمان کے ترک کے ساتھ، اور خلاف ہے تازی ابو زید دبوسی کا، کیونکہ قول کیا ہے انہوں نے جمیع حقوق اللہ تعالیٰ کے وجوب کا بچے پر، مگر یہ کہ ادائیگی ساقط ہو گئی ہے بچپنے کے عذر کے سبب۔ لنا اولا قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل۔ اچھا جی، ہماری دلیل اولاً پھر اگے ثانیاً، پہلی ہماری دلیل یہ ہے جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کا فرمان، اور لنا کس پر؟ اللہ عدم وجوب شابہ سے پہلی دلیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کا فرمان کہ اٹھا لی گئی ہے قلم، اور قلم دے نال لکھے حساب تے مواخذہ، بتا کے بکانے دے قلم تو چک لیے، مطلب اٹھا لی گئی ہے قلم یعنی حساب اور مواخذہ اٹھا لیا گیا کن سے؟ تین شخصوں سے، رواہ ابو داود والنسائی والحاکم وصححہ، کس سے؟ نائم سے حتیٰ کہ جاگے، بچے سے حتیٰ کہ بالغ ہو جائے، اور مجنون سے حتیٰ کہ عاقل ہو جائے۔ سنیں، لہذا فثابتا او بین سروتلے پاسے ثابت انہو لا یجب اداء شیء علی الصبی، ہے کہ کوئی نہیں لکھیا، اور لکھینا چاہیے یار، چنگے تسی بندے ہو۔ چلو جی، اور سمجھے ہی یہ پہلی دلیل ہی کیا کہ جی ہماری دلیل عدم وجوب ادا شیء علی الصبی پر یہ ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تین شخصوں سے قلم اٹھا لی گئی ہے، نائم جاگنے تک، اور بچے سے بالغ ہونے تک، مجنون سے عاقل ہونے تک۔ واہ، وعرض الاسلام علیہ بعد اسلام زوجتہ لصحتہ لا لوجوبہ۔ بس سوال ہے، اس کا جواب ہے بچہ عاقل، بچہ اس دے شادی ہوئی سی، بچہ بھی کافر سی، ان دی بیوی بھی کافرہ سی، تے ان دی بیوی جیڑی ہے نا جی انہیں اسلام لے آندا، انہیں اسلام لے آنا، تے ہن حکم ہے کہ بچے تے اسلام پیش کرو، تے پیش تاں ہی کرنا جو اس سے واجب ہے جی، ورنہ کی کرنے دا مطلب ہے جی، تو ان دا جواب ہی سمجھا رہی ہو۔ اور پیش کرنا اسلام کا بچے پر بعد اسلام لانے اس کی زوجہ کے، یہ پیش کرنا باوجہ اسلام کی صحت کے ہے کہ بچے دا اسلام لیونا صحیح ہے، اس وجہ تو پیش کرنا ہے، لال وجوب الایمان، نہ اس لیے کہ بچے پر ایمان لانا واجب ہے۔ کیا کوگو؟ اور اسلام پیش کرنا بچے پر اس کی زوجہ کے اسلام لانے کے بعد یہ وجوب کی وجہ سے نہیں بلکہ بچے کے اسلام کی صحت، چونکہ صحت تصیح بھی قائل نہ کہ اسلام لے آوے تو قبول ہے، بعد میں دوبارہ کلمہ پڑھنے دی انہیں ضرورت کو نہیں، تجدید دیجیے۔ ضربہ بعشر علی الصلاۃ تعذیبا للاعتیاد لا تکلیفا۔ سوال ہے بے حکم ہے 10 سال دا بچی بچہ آوے تو انہوں لتر مارو، نماز پڑھا، لتر نہیں، لتر ذکر کو نہیں، انہوں مارو کس پر؟ نماز پڑھانے پر۔ اگر وہ مکلف نہیں ہے تو مارنے دا کی تعلق ہے جی؟ سنیں جی ان دا جواب، اور مارنا بچے کو 10 سال کے ساتھ جی، اے بالبلوغ الی 10 سنین، 10 سال دا ہوگا تو نماز نہ پڑھے تو مارو، مارو کس پر؟ نماز پر۔ یہ مارنا ادب سکھانے کے لیے ہے، عادت بنانی نماز کی تاکہ نہ کوتاہی کرے نماز سے بادل، نہ کہ تکلیفن، یہ نہیں کہ مکلف اتتائن مارو، بلکہ وہ کہ نو عادت بن جائے پہ بلوغ تو بعد نماز چھڑنی نہیں۔ اور بچے کو 10 سالوں پر مارنا نماز کے لیے یہ ادب سکھانے کے لیے، نہ کہ وہ مکلف ہے، نہ کہ وہ مکلف ہے۔ سنیں اچھا، اور ویکھو نا دروں، جلدی کر جلدی کر۔ دلیل جمہور کی من وجہین، دلیل ہماری
عدم وجوب شے علل اولاً، پہلی دلیل قول ہے جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا، رفع القلم عن ثلاثۃ عن النائم حتی یستیقظ وعن الصبی حتی وعن المجنون ویعقل۔ اچھا یہ ان سوال کا جواب ہی بہرحال پیش کرنا اسلام کا بچے کافر پر بعد اسلام لانے اس کی زوجہ کے، پس اس کے اسلام کی صحت کی وجہ سے بندہ اسلام لے آنا صحیح ہے، نہ کہ اس پر وجوب اسلام کی وجہ سے ہے۔ دوسرے سوال کا جواب، اور اسی طرح بچے کو مارنا جب پہنچ جائے 10 سالوں کو مارنا ترک صلاۃ پر، یہ ہے مارنا تعدیباً، بچے کی عادت بنانے کے لیے نماز کی، نہ کہ تکلیفاً و وجوباً۔ چلو جی کدھر گئے ہیں؟ ہماری دلیل اولاً قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا، اٹھا لی گئی ہے قلم 3 سے، نائم سے حتیٰ کہ جاگے، صبی سے حتیٰ کہ بالغ ہو جائے، اور مجنون سے حتیٰ کہ عاقل ہو جائے، اور پیش کرنا اسلام کا بچے پر اس کی زوجہ کے اسلام لانے کے بعد بچے کے اسلام کی صحت کی وجہ سے ہے، نہ کہ ایمان کے وجوب کی وجہ سے ہے، اور مارنا بچے کو 10 سالوں پر نماز پر نہیں، ترک نماز پر، بے نماز چھڈی تو پھر مارنا، نماز پڑھی تو نہیں مارنا، پھر تو پیار کرنا ہے، واسطے ادب سکھانے کے، عادت بنانے کے لیے، نہ کہ بطور تکلیف۔ ٹوٹ شابہ نکیا۔ ہماری دلیل اولاً قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا، اٹھا لی گئی ہے قلم 3 شخصوں سے، نائم سے حتیٰ کہ جاگ جائے، اور بچے سے حتیٰ کہ بالغ ہو جائے، اور مجنون سے حتیٰ کہ عاقل ہو جائے، اور پیش کرنا اسلام کا بچے پر اس کی زوجہ کے اسلام لانے کے بعد بچے کے اسلام کی صحت کی وجہ سے ہے، نہ کہ بچے پر اسلام کے وجوب کی وجہ سے، اور مارنا بچے کو 10 سالوں پر ترک صلاۃ پر تعدیباً ہے، نہ کہ تکلیف، تعدیباً ادب سکھانے کے لیے، نہ عادت بنانے کے لیے، عادت بنانے کے لیے، للاعتیاد عادت بنانے کے لیے، بثانیاً عدم و انفساخ نکاح المراہقات بعدم وصف لعدم وہ لعدم وصف ہی بخلاف البالغات۔ بس دوسری ہماری دلیل جیش، دوسری ہماری دلیل کہ بچے پر کوئی شے واجب نہیں ہے، دلیل وہ یہ ہے مراہقہ جس کا نکاح ہو چکا ہے، مراہقہ کیڑی ہے جڑی بالغ نہیں ہے جی ہوئی تی عاقل ہو گئی ہے، مراہقہ پر کسی نے کہا اسلام ایمان کی شاہ ہوندی ہے، ایمان بیان کر، تو چپ کڑوپ کچھ بھی نہ بیان کر سکی، سنے ہی ایشا بس ہے جی، اور جب استاد آکھے سلام تجھے منڈا کے چھٹی دے جی، تو انہوں نے اسلام دا نہ لیا جی، اے چپ کڑوپے تے اس کا نکاح فاسق نہیں ہوگا، اس کا نکاح فاسق، برخلاف بالغہ گل گھر بڑھ گئی جی کہ بالغہ سے کسی نے پوچھا، مسلمان عورت بالغہ نکاح ہو گیا، انہوں کسی آکھیا ایمان کی ہوندا ہے یا مسلمانی کی ہے، بندہ مسلمان کیویں ہوندا ہے، اور کم از کم یہ تو دسے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اینی گل تو دسے۔ تو اگر بالغہ اسلام کی تعریف نہ کر سکے تو اس کا نکاح فاسق ہو جائے، اور فتویٰ اس سے ہے کہ نہیں وکھری گل ہے، کیونکہ اصول فقہ تو دسے سی کہ بعض جڑیاں گلاں تے فتوے نہیں ہوئے بطور مسئلہ سمجھانے واسطے گلاں ہوندیاں نے جی جی۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ مراہقہ کا نکاح جو ہے وہ فسخ نہیں ہوتا ایمان کی وسعت کے عدم کی وجہ سے، برخلاف بالغہ کے۔
اگے چلو اقولو وفيه أنه لا يدل على نفي أصل الوجوب عن العاقلة. میں کہتا ہوں کہ اس میں یہ اعتراض ہو سکتا ہے، ظاہر مولانا محب اللہ بحری صاحب جی یہ نہ بابے بال سکھایا مگر مولانا عبداللہ صاحب یہاں نے بھی اتنے گل ہو سکتی جی تو چکنے ہو جو کوئی گل کرے تو تمہیں پتا ہوئے بھی اعتمال ہو سکتا ہے اتنے تاکہ اس وقت اچانک سنو تو پھر پتہ ہے نا جب اچانک ڈنڈا لگے تو پریشانی بڑی ہوتی ہے جی کہ اس میں سوال ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ اس نے اسلام کی تعریف نہیں کر سکی تو اس کا نکاح فسخ نہیں ہوا، اس سے تو نفی ہے کہ اس پر وجوب الادا کوئی نہیں ہے، اس پر وجوب الادا کوئی نہیں، تو اس سے نفس وجوب اس کی نفی تو نہیں ہوتی، لہذا عاقلہ پر نفس وجوب ایمان ہو اس کی نفی نہیں ہوتی. جی ہاں جی کیا کیا جی میں کہتا ہوں کہ اس میں یہ بات ہے کہ یہ نہیں دلالت کرتا اس کا یہ بھئی انہیں تعریف نہیں کر سکی تو نکاح فسخ نہیں ہویا، یہ نہیں دلالت کرتا کس پر، دلالت نہیں کرتا کس سے، عاقلہ سے، بلکہ یہ تو دلالت کرتا ہے کہ اس پر وجوب الادا نہیں ہے. جی سنی ہوں اے شاباش سے جلدی کر میں ترجمہ کری تک چلیے او پلاوی. اور دلیل ثانیاً میرا پہ علی عدم وجوب شیء الصبی یہ ہے کہ صبیہ کا کہ نکاح کا عدم انفساخ، کیڑی صبیہ وہ جو کہ قریب ہے اور ابھی بالغ، بے عدم بے اس کا نکاح فسخ نہیں، کس وجہ سے لے اجلے نہ، کیونکہ اگر یہ مکلفہ ہوتی تو واجب ہوتا ان پر اور واجب ہوتا اس پر ایمان تو پھر اس کا نکاح لن فاسخہ بچہ نکاح جو نقطہ ویسے پہ آجے البتہ فسخ ہو جاتا باوجہ نہ بیان کرنے برخلاف بنت بالغہ کے، کیونکہ وہ اگر نہ بیان کر سکے اور نہ بیان کر سکے ایمان کے تو ان فاسخہ نکاح ہاں کیونکہ یہ مکلفہ ہے. سنیں پھر ارادہ فرمایا مصنف رحمہ اللہ رد کا اس دلیل ثانی پر فرمایا واقول فیہ کہ اس میں کیا اشکال ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بات نہیں دلالت کرتی ایمان کے وجوب کے اصل کی نفی پر، کس سے، احتمال ہے یہ کہ ثابت ہو اصل وجوب ایمان کس پر اور ساکت ہو ادائے ایمان بعذرے، لہذا نکاح مراہقہ کے نکاح کا فسخ نہ ہونا باوجود اس کے بیان نہ کرنے کے، کس کو، باوجہ عدم وجوب اظہار ایمان کی اس پر، کس پر ابھی ایمان کا اظہار واجب نہیں ہے، نہ کہ باوجہ عدم اصل الوجوب علیہا اس کی وجہ سے نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہوں منع کر چلو جی. اور ثانیاً نہ فسخ ہونا مراہقہ کے نکاح کا باوجہ نہ بیان کرنے ہی مضاف اضافتی مفعول وال باوجہ نہ بیان کرنے مراہقہ کے ہو ایمان کو وصف دی اضافت ہو جنا فاعل محذوف تے مفعول بھی ہی ہے برخلاف بالغہ کے. منع کر شابہ. اور ثانیاً عدم انفساخ مراہقہ کے نکاح کا باوجہ نہ بیان کرنے مراہقہ کے ایمان کو برخلاف بالغہ. میں کہتا ہوں اور اس میں اشکال ہے یہ کہ نہیں دلالت کرتی اے ساری گل اصل وجوب کی نفی پر عاقلہ سے. شابہ جی. میں کہتا ہوں اور اس میں اشکال ہے یہ کہ یہ بات نہیں دلالت کرتی اصل وجوب کی نفی پر عاقلہ سے. بالانا علی القاضی انہ لو کان واجبا علیہ ثم سقط الوجوب دفعا للحد لکان الآتی مؤدیا للواجب کالمسافر اذا صام واللازم باطل اتفاقا ولیس رخصت اسقاط لعدم الاثم بالاتفاق تدبر. قاضی صاحب نے جو فرمایا تھا کہ وجوب الادا کا مکلف ہے صرف بچپنے کی وجہ سے عذر کی وجہ سے ادائیگی ساقط ہے، تو ہماری دلیل ان کے خلاف یہ ہے دھیان کریم کہ اگر بچہ مکلف ہے سارے وجوب الادا کا لکان
انہو لو کانا واجبن علیہ کہ اگر سارے شرعی احکام کیا ہوں واجب ہوں بچے پر پھر ساقط ہو گیا وجوب دفن للحرج کیڑا وہ بچپنے دی وجہ تو پھر سوال اے وے کہ شے واجب ہووے تے حرج دی وجہ تو ساقط ہووے لیکن اگر مکلف کر دے وے تے ہوندا وہ فرض ہی ہے۔ اب بچہ لکان الآتی، اب اگر بچہ نمازیں پڑھے، بچہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرنے چلا جائے تو البتہ ہوگا آتی مؤدیً للواجب، تو پھر اس کے فرض پورے ہو جانے چاہیے اس کے، اس لیے کہ تھا وہ مرخص فی لزوم الاداء بعذر سبا، صرف یہی وجہ سی نا، ان دی نہیں سمجھے گل دی کہ لہذا اگر ادا کرے گا تو پھر کیا ہونا چاہیے، واجب ادا ہونا چاہیے، لہذا اگر بلوغت تو پہلے حج کرے تو فرض پورا ہو جانا چاہیے، سمجھے ہی۔ مثال دیں دینی، کل مسافر ہے، مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ کوئی نہیں، سفر عذر ہے روزہ نہ چھوڑنے کا، لیکن اگر مسافر روزہ رکھے تو واجب ادا نفلی ہوتا ہے کہ فرض ہوتا ہے، ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے جی۔ اور لازم باطل ہے، لازم کون ہونا بچے کا مؤدی للواجب فیما، سوال ایمان، صرف ایمان اگر لائے گا تو وہ واجب ادا ہو جائے گا، باقی جو کچھ ادا کرے گا وہ سب نفل ہوگا، وہ فرض نہیں ہوگا جی۔ سنیں جی انہوں آنکھ نہ کہ چلیے پھر ہماری دلیل قاضی ابو زید کے خلاف یہ ہے کہ اگر بچے پر ہر شے واجب ہو تو پھر ساقط ہو جائے وجوب واسطے دفع کرنے کے حرج کو۔ جی میں قاضی صاحب نے آکھیا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں پھر البتہ بچہ اگر او ایل جنبی اور لیاوے کیڑی شے او صلاۃ وغیرہ تو پھر یہ ادا کرنے والا ہوگا، واجب کو جیسا جیسے نہیں چھڑ دوں، لہٰذا یہ اس کے فرض ہونے چاہیے، یہ اس کے واللازم باطل، اے لکان تالی ہے نا، اور لو کان شرط لکان تالی، اے جڑا لازم ہے نا، اے باطل ہے کہ بچہ اگر نماز پڑھے تو کی ہوئے نہ فرض ادا ہوئے، فرض اے نہیں ہے بلکہ نفل ہے، کی ہے نفل ہے جی، یہ جی سنیں تو یہ تو وجہ بیان کی تھی، بچے عاقل دے پیچھے بالغ دی نماز نہیں ہوندی فرضاں دی، اس وجہ تو کہ ان کا نفل ہے تو فرض ہے جی، یہ ہو جائے گی اقتداء مفترض کی بالمتنفل، یہ دلیل نہیں پڑی جی۔ ہاں جی شابہ جی، ہوں جیسا کہ مسافر جب سفر جو ہے یہ افطار کی کا عذر ہے، لیکن اگر روزہ رکھے گا تو فرضی روزہ ادا ہوگا۔ شابہ سے جی اگے بل ایسا اگے پڑھی نہیں بارت ہوں سن۔ اچھا ایک ہوتی ہے رخصت اسقاط، کیا ہوتی ہے رخصت اسقاط، جیسا کہ سفر میں دو جو ہے یہ رخصت اسقاط ہے، لہذا اگر 4 پڑے گا تو وہ کیا ہو جائے گا، گناہگار ہو جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ حرج کی وجہ سے اس سے ادائیگی ساقط ہے، تو یہ اس کو رخصت اسقاط بھی نہیں بنا سکتے، اس کو نہیں بنا سکتے، کیوں لعدم الاسم بالعمل بالعزیمت، کیونکہ اگر بچہ 4 رکعتہ زور پڑھے فرضاں دی نیت کر کے، فرض تو نہیں لیکن بچہ گناہگار نہیں ہے بالاتفاق جی۔ رخصت اسقاط میں تو یہ ہوتا کہ اگر اس کو ادا کریں تو کیا ہوتا، گناہگاری ہوتی، حالانکہ بچہ اگر عبادات پر عمل کرے تو الٹا ثواب ملتا ہے والدین نو جی۔ بالاتفاق تدبر ولو کان رخصت اسقاط لکان کما فی صلاۃ المسافر، جو 4 پڑھے، حالانکہ ہونا انسان کا ایسا سید سے جی نو اگلی گل بکری ہے۔ ہاں جی شابہ جی کیا اور یہ نہیں ہے یہ رخصت خدروں حجت ہماری قاضی ابو زید رحمہ اللہ کے خلاف ان کے قول میں وجوب جمیع حقوق اللہ تعالیٰ علی الصبی انہو یہ ہے کہ اگر ہوں جمیع حقوق اللہ تعالیٰ واجب بشمول بے ایمان کے ساتھ باقی بھی، تو پھر ساقط ہو گیا وجوب کس کا، دفن لکان صبی۔ تو پھر اگر یہ بات ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ بچہ
آتی بالحقوق جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ للواجب ہونا چاہیے. جیسا کہ مسافر جب روزہ رکھے اپنے سفر کے دوران، کیونکہ وہ شمار کیا جاتا ہے روزہ کس سے؟ حالانکہ لازم کون؟ اے باطل ہے بالاتفاق. بس دوجی گل، اور نہیں ہے سکوت وجوب ادا کا کس سے؟ رخصت باوجہ نا گناہ گاری کے کس میں؟ عمل بالعزیمت برخلاف کثر فی الصلاۃ کے، کیونکہ وہ رخصت پس گناہ گار ہوتا ہے مکلف عمل کرنے میں، اور وہ کیا ہے؟ 2 کی بجائے. تو بچہ اگر لائے جمی حقوق اللہ تعالی تو گناہ گار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے والدین کو تو نہ یہ رخصت اسقاط ہے. اور اگر دوجی گل ہوئے تو پھر جب ادائیگی کرے تو واجب ہونا چاہیے، حالانکہ واجب نہیں ہوتا. جی تدبر قیلا، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عدم اسم جو ہے نا گناہ کا نہ ہونا نہیں دلالت کرتا علا کونی رخصت اسقاط، کیونکہ نہیں لازم آتی تقسیم ہر اس میں جو وہ رخصت ہے، جیسا کہ مسافر جب ادا کر دے کیا؟ فَإِنَّهُ وَيَكُونُ بھئی انہیں جڑا ہے نا او اسم نہیں ہویا، او مسیح ہو گیا ہے. جواب ہے وے کان ادوں پھڑیے کان نہیں پھڑے ہے. جواب یہ ہے کہ اسات بھی تو اسم ہی ہے کہ کوئی نہیں، وگرنہ پس پھر مسیح بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا، تو اسم تو پایا گیا نا. جی چلو جی. اور ہماری دلیل قاضی ابو زید رحمہ اللہ کے خلاف یہ ہے، اگر ہوں سارے حقوق اللہ واجب بچے پر، پھر ساقط ہو گیا وجوب دفع کرتے ہوئے حرج کو، کیڑا ہو بچپنا، تو البتہ ہوگا بچہ نہ، البتہ ہوگا بچہ جو لانے والا ہے. بچہ آتی جو ہے یعنی جڑا حقوق العباد کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ ادا کرنے والا ہوگا واجب کو، جیسا کہ مسافر جب روزہ رکھے. حالانکہ لازم باطل ہے کہ بچہ جو کچھ کردا ہے والدین نو ثواب ہے تے فرض نہیں ہے جی، باطل ہے اتفاقاً. اور نہیں ہے جڑے بچے ہوتے ادائیگی معاف ہے، نہیں ہے یہ رخصت اسقاط باوجہ نہ ہونے گناہ کے بالاتفاق. تدبر جی منع کرو جی. اور ہماری دلیل قاضی ابو زید کے خلاف یہ ہے کہ اگر وہ ہر شے حقوق اللہ واجب بچے پر تو پھر ساقط ہو جائے وجوب واسطے دفع کرنے کے حرج کو، تو البتہ ہوگا بچہ آتی ادا کرنے والا واجب کو، جیسا کہ مسافر نے جب روزہ رکھا، حالانکہ لازم باطل ہے بالاتفاق. اور نہیں ہے یہ رخصت اسقاط باوجہ عدم اسم کے بالاتفاق.